خیبر پختونخوا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو سپورٹ کریں، ہم وفاق کو سپورٹ کریں. ہم مانتے ہیں پچھلے سی ایم صاحب نے جو کہا کہ وفاق نے ہمیں اتنے پیسے دینے، ایک کانفرنس میں نے کہا بالکل دینے، ہم ان کے ساتھ ہیں اس وفاق کے مقدمے میں، لیکن دلیل اور دلائل کے ساتھ مقدمہ لڑا جاتا ہے. گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑا جاتا. آپ گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑ سکتے کسی جج کے سامنے. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں، آپ اپنے صوبے کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، وفاق کے پاس جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کی جنون چیزیں ہوں گی. لیکن جو چیزیں غلط ہوں گی، چاہے وہ ریاست کے خلاف ہوں گی، چیزوں کی ہم کو بتائیں گے یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں اور آپ اس کو آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے ابھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی صوبے کی، وہ سب جوڈس میٹر ہے. آپ اب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنی اور اپنے لوگوں کو شاید اس سے نکلوانا چاہتے ہیں. ایکچولی میں آیا تو علامدار صاحب کے والدہ کی فتح خانی پہ تھا، اور میری کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام آباد کا وزٹ ہوتا ہے اور خدا نہ کرے کوئی ایسی غم کی بات ہو، اور خوشی کے لیے تو بندہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ تعلق جو ہمارا، اور خاص کر ہمارے پارٹی کے بیٹ رپورٹر تھے، بڑا اچھا ہمارے تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ سیاستدانوں کو اور میڈیا کو تو جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر دوریاں ہو جائیں اور پھر اپوزیشن میں نزدیکیاں ہوں. تو ایسا ایک ہو کم از کم حکومت اور اپوزیشن میں بندہ برابر ہی رہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، تو ابھی ریسنٹلی میں بھی آج ہی محترمہ شہید کی برسی سے لاڑکانہ سے واپس آیا، اور کل بھی آپ نے پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری صاحب کا، آج بھی انہوں نے لاڑکانہ میں پریس کلب میں جا کر ایک وہاں پہ ٹاک بھی کی. اور جو سیاست کے اوپر جیسے بٹ صاحب نے کہا، تو ہماری ہمیشہ یہ ہماری ایک سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہماری، کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ سیاسی جو فیصلے ہیں یا سیاست کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ سیاسی طور پر ہی حل ہوں، اور سیاسی طور پر ہمیشہ حل ڈائلاگس اور نیگوسیشن سے ہوتی ہیں. اور ہماری پوری کوشش رہی ہے، ابھی بھی رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب ہماری پچھلے 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اپنے اتحادی جماعتوں کو بہت ہی مشکل سے کنونس کر کے ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بٹھایا، پی ٹی آئی کے ساتھ خاص کر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مذاکرات کس طرف گئے، اور پھر انہوں نے کیا 9 مئی ہوا اس ملک میں، باقی چیزیں ہوئیں. اور پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دیکھیں ماضی میں ٹھیک ہوئے غلط ہوئے ہیں، لیڈرشپس جیلوں میں گئی ہیں، انہوں نے کیس بھگتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گئی ہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ گئی ہے، لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیلوں میں گرفتار ہیں تو ہم جا کر اداروں پہ حملہ کریں، ریڈیو اسٹیشنز پہ حملہ کریں، چھاونیوں پہ حملہ کریں، اپنے شہداء کے یا اپنے ہیروز کے جو ہمارے مونومنٹس ہیں، مجسمے ہیں، ان کو جو ہے ان کی بے حرمتی کریں. یہ چیزیں پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کرتے ہیں. محترمہ شہید کی شہادت ہوئی، پورے پاکستان میں ورکر نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان نہ کھپے، جیسے کل بھی جلسے میں بات ہوئی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. ہم نے سیاست کا سیاسی حل نکالا، ہم نے ایک جدوجہد کی، ہم نے اس سسٹم میں رہ کے ہم نے وہ حل نکالا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے دوسری دفعہ جمہوری طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان کا صدر بنایا، اور ان کو اعزاز حاصل ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں ہمیشہ پولیٹکس کی چیزیں پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں. پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، رستہ نکالتی ہیں، اور پھر چیز ہوتی ہے. لیکن جب اگر آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آپ گیلا نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ اور ہمارے ساتھ اور ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، میں نے پیپلز پارٹی کے متعلق بتایا، پی ایم ایل اے کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. باقی آج کل جو نئے لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو نام پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں، ان کے نئے رہبر رہنما بنے محمود خان چکزئی صاحب، ان کے والد صاحب نے کتنے سال جیل گزاری، غالباً 30 یا 32 سال انہوں نے جیل گزاری. آپ باقی دیکھیں جی اے این پی کی لیڈرشپ کو دیکھیں، باچا خان نے کتنی جیل گزاری، مطلب ہے کہ محترمہ شہید نے کتنی جیل گزاری، زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری، میاں نواز شریف، شہباز شریف، سب نے ایسی جیلیں گزاری. لیکن کسی جماعت نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جو ہے پاکستان کے خلاف بات کریں، پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کریں، چیزیں کریں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں تھوڑا خیبر پختونخوا کی طرف بات کروں گا. ایک ایسا صوبہ جو اس وقت وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس وقت صوبے میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے،
وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں. اس وقت جو ہے ہمیں وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے صوبے میں امن و امان جو ہے وہ قائم کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت، میں افغان ریفیوجیز نہیں کہوں گا کیونکہ افغان ریفیوجیز کا ٹائم اس وقت گزر گیا. اب افغان اللیگل امیگرینٹس ہیں. وہ افغان اللیگل امیگرینٹس کو جو ہے اپنے ملک واپس جانا چاہیے. ہم ان کو دوبارہ بالکل ویلکم کریں گے، آئیں، ہر دم آئیں، لیکن لیگل پروسیس کے ذریعے ہیں. کسی نے اگر پڑھنا ہے تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں، ہیلتھ ویزے پہ آئیں، ٹورزم ویزے پہ آئیں، بزنس ویزے پہ آئیں، لیگل ویزے پہ آئیں اور پھر آئیں. یا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے لوگ پھر رہے ہیں اور ان کے پاس ویزا نہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس میں پاکستانی شہری جا کر اس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ تو پھر ہم باقیوں کو بھی اجازت دے دیتے ہیں رہنے کی. لیکن پاکستان کا کوئی شہری بھی کسی ملک میں نہیں رہ سکتا بغیر ویزے کے، تو ہم کیسے اجازت دیں؟ اور پھر انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے، چاہے پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان میں ہوا ہے حملہ، چاہے ہمارے کیڈ کالج وانا میں حملہ ہوا ہے، چاہے ہمارے پولیس اپنا ایف سی ہیڈ کوارٹر وانا اپنا پشاور پہ حملہ ہوا ہے، فوج کے ہمارے کانوائی پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس پہ حملے ہوتے ہیں، ایف سی پہ حملے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے فتنۃ الخوارج مارے جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں افغان باشندے شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان کے سارے لوگ برے ہیں یا سارے لوگ اچھے ہیں. تو اگر وہ شامل ہیں تو ہمیں بھی مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. لہٰذا ہم نے بار بار افغان حکومت کو بھی، پاکستان کی ریاست نے یہ باتیں کی ہیں کہ اپنی سرزمین ہندوستان کو اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں. ہم نے اپنے ثبوت مختلف فورمز پہ ان کو دیے ہیں. پھر اپنے دوست ممالک کے کہنے پر ہم ترکیہ میں بھی اور قطر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ثبوت دیے ہیں. لیکن وہ اگر ماننے سے انکاری ہیں اور وہ اگر کہیں دن دہاڑے آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں ہم نہیں مانتے اور وہ چیز ہم نے ثبوت دیے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ دیکھیں روزانہ بارڈر پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں افغانستان کے ساتھ، اگر وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں، ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتے ہیں، انڈیا کو اگر ہم 4 دن میں شکست دے سکتے ہیں، جو کہتا تھا، جس کو بڑا غرور تھا اپنی فوج پہ، اپنے ریزروز پہ، اپنے اسلحے پہ، اپنے جہازوں پہ، اپنے کیا کیا چیزوں پہ، لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا ساری دنیا نے دیکھا. اور اسی کا آج نتیجہ ہے کہ آج دنیا آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے، آج دنیا آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے، آج دنیا آپ کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا چاہتی ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ آپ آئیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہر مہینے تقریباً کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں ہمارے پاس یو اے کے پریزیڈنٹ آئے، اس سے پہلے ہمارے پاس انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، پھر جارڈن کے ہیں، ایران کے ہیں، باقی ممالک ہیں. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب جس طریقے سے بیرون ممالک کے دورے کرے. ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے جو سعودیہ کا دورہ کیا، اس سے پہلے پرائم منسٹر کو دیکھیں جو وزٹ ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ ہماری جو فورن پالیسی جس طریقے سے چل رہی ہے، انڈیا میں جنگ جیتنے کے بعد جس طریقے سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب نے وزٹس کیے، پاکستان بھی اس پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمانی ڈیلیگیشن لے کے دنیا کے پاس گئے. تو جس طریقے سے ہم نے جنگی میدان میں انڈیا کو شکست دی، ہمیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی. آج آپ دیکھیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ ہر دوسرے دن تیسرے دن پاکستان کی تعریف، فیلڈ مارشل کی تعریف کی، ان کے انہوں نے دفاع جس طریقے سے پاکستان کا سنبھالا، جس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا. آج آپ کے دنیا کے، آج ہی میں دیکھا تھا ٹیلی گراف اخبار میں جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف ہوئی، اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز میں ہوئی یا مختلف ڈائجسٹ میں ان کے آرٹیکلز ہیں، ان کے حق میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں ہم ایسے موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، ہم لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ کاروبار کریں، دنیا کو ادھر بلائیں. اور جب دنیا ادھر آئے گی اور میرے صوبے میں دہشت گردی ہوگی، امن نہیں ہوگا، تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے جو ہے امن و امان ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں مائنز ہیں، منرلز ہیں، آئل ہے، آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں، ہمارے پاس ہائیڈل ڈیمز بنانے کی گنجائش ہے. تو جب آپ انٹرنیشنل لوگوں کو بلائیں گے تو امن ہوگا تو چیزیں ہوں گی. اس لیے ہم اپنے صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کریں. آپ افغان جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ملک سے نکالیں. آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ریاست جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں، ان کے لیے دفتر کھولیں، وہ ادھر آ کے کچھ نہ کریں. تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا جس طرح وہ چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی جو ہے فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. فوج کیوں ہمارے صوبے سے نکلے؟ آج ہمارے صوبے سے آپ فوج نکال دیں، ہم 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے. ہماری بالکل کمپیٹنٹ پولیس ہے، لیکن ہم نے ان کو 13 سال میں آپ کی حکومت نے کیا دیا؟ 1% آف ایف سی ایوارڈ جو ہمیں پیسے ملے، ہم نے کیا ان کو اکوپ کیا؟ ہم نے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی، ہم نے سی ٹی ڈی یا پولیس یا ان کو اپ گریڈ کیا، ہم نے ان کو وہ اکوپمنٹس دیے
کہ جو ہمارے ملک دشمنوں کے پاس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس خیبر پختونخوا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو سپورٹ کریں، ہم وفاق کو سپورٹ کریں. ہم مانتے ہیں پچھلے سی ایم صاحب نے جو کہا کہ وفاق نے ہمیں اتنے پیسے دینے، ایک کانفرنس میں نے کہا بالکل دینے، ہم ان کے ساتھ ہیں اس وفاق کے مقدمے میں، لیکن دلیل اور دلائل کے ساتھ مقدمہ لڑا جاتا ہے. گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑا جاتا. آپ گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑ سکتے کسی جج کے سامنے. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں، آپ اپنے صوبے کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، وفاق کے پاس جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کی جنون چیزیں ہوں گی. لیکن جو چیزیں غلط ہوں گی، چاہے وہ ریاست کے خلاف ہوگی، چیزوں کی ہم کو بتائیں گے یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں اور آپ اس کو آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے ابھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی صوبے کی، وہ سب جوڈس میٹر ہے. آپ اب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی اور اپنے لوگوں کو شاید اس سے نکلوانا چاہتے ہیں. تو یہ قسم کے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے بتائیں پشاور کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے کس نے جلایا؟ کرنل شیر خان کے مجسمے کی بےحرمتی کس نے کی؟ وہاں پر جو ہمارے جو ہے وہ چھاونیوں پہ یا قلعے پہ حملے ہوئے کس نے کیے؟ کوئی انڈیا سے افغانستان سے لوگ آئے تھے، یہی لوگ تھے اور آپ سے بات نہیں کی. لہٰذا یہ چیزیں ہوں کہ اگر آپ کی جماعت ایک شخص کے لیے جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، جو اس وقت اڈیالہ میں موجود ہے، اور وہ روزانہ کی بیس پہ دوسرے ٹویٹ کرتے ہیں انتشار کے حوالے سے، ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، ہم نے اختیار محمود خان چکزئی اور جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا، دوسری طرف آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، تو آپ نے کون سے اختیار دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جن کو اپنی پارٹی میں کوئی شخص نہیں ملا، انہوں نے امپورٹڈ لیڈرز لا کر جو ہے، میرے ان کے لیے بڑا احترام ہے دونوں لیڈران کے لیے، لیکن آپ نے امپورٹڈ لیڈرز بلا کر اور کہا کہ جی آپ جو ہے ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں یہ بتاؤ کہ ایکسپائری ڈیٹ کب ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کوئی پتہ نہیں، کسی وقت ٹویٹ آ جائے گی کہ یہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا، ہم نے فلاں کو بنا دیا. یہی محمود خان صاحب تھے جن کے متعلق عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے میرا بڑا احترام ہے. ایک فائر اپنا واٹر کینن آیا اور انہوں نے کہا جی کربلا کا میدان اڈیالہ کے باہر بن گیا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پشاور آئیں، وہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ جائیں، پورا ایمرجنسی میں 2 سال ہو گیا کربلا کا میدان بنا ہوا ہے، ادھر جا کر آپ امن و امان کی بات کریں. آپ کی وہاں پر حکومت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر آئی جی کو، سی ایم کو، تمام اداروں کو لے جائیں، وہاں پر جو ہے سنت اور تشیع کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آئے ہم مل کر ان کے لیے کام کریں. وہاں پر تو صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. 2 سال سے وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے بھگت رہے ہیں، نہ ان کی دن میں 2-3 گھنٹے کی ان کی ٹریفک کھلتی کانوائی آتی ہے، آئے ہم ادھر جا کر بیٹھے. لیکن یہ چیزیں جو آپ کہیں کہ نہیں صرف جو ہے آپ نے ایک شخص کے لیے، پوری جماعت نے اس کی رہائی کے لیے وہ رہا، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اڈیالہ کے باہر جا کر جو ہے دھرنے دیں گے یا اسلام آباد بند کریں گے یا پشاور بند کریں گے. آپ اس شخص کی رہائی عدالتوں سے ہی ہونی ہے، وہ جو ہے عدالتوں سے ہوگی. عدالتیں ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے جب کہیں گی کہ یہ آزاد ہے تو آزاد ہوگا. ان دھرنوں اور ان چیزوں سے چیزیں نہیں ہوں گی. اور میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا آخر میں کہ آپ اڈیالہ میں اپنا سیکریٹریٹ بند کریں، آپ خیبر پختونخوا میں ہیں، وہاں پر ہم امن کے لیے بات کریں، صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کریں. یہ نہ کریں کہ ہم اڈیالہ کے باہر روزانہ بیٹھے ہیں، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کے آفیسرز بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ مطلب ہماری صوبائی حکومت ساری ادھر بیٹھی ہوتی ہے اور پھر یہ صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے. شکریہ، بڑی مہربانی. پچھلے ہفتے آپ کے آپ کے صوبے کے وزراء لاہور کے پنجاب سے دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے صحت کے منصوبے دیکھے، انہوں نے ماحولیات کے منصوبے دیکھے، وہاں کا ڈیولپمنٹ دیکھی، امن و امان کا قیام دیکھا، قانون کی عملداری دیکھی اور پرفارمنس دیکھے جو صوبائی حکومت کی. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں اور آپ کے صوبے میں بھی ابھی کوئی اس طرح کا کوئی ترقیاتی اور ڈلیور اور کارکردگی دینے کا ان کا کوئی اس کے اوپر فوکس ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ دیکھیں وہ پنجاب کی وزٹ پہ ڈیفینیٹلی 2-3 کے لیے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے چیزیں ڈیفینیٹلی دیکھو گی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں جو ہے ایک مثبت کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر پنجاب میں ایک اچھی چیز ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر سندھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر خیبر پختونخوا میں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں پارٹی کا ہے یا فلاں صوبے کا اور ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھی چیزوں کو ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. بیٹا چوئی صاحب کے بعد آپ میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے افغان مہاجرین کی بات کی اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور جو رپورٹ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو افغان مہاجرین کی تعداد جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے وہ کے پی میں ہے. آپ کے پاس ایسے اعداد و شمار ہیں
کہ کتنے اس وقت انلیگل افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ KP میں انہوں نے بنا لی ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے کیا ان کی پشتنائی کر رہی ہے یا ان کو جان بوجھ کر وہاں سے ریپیٹریٹ نہیں کر رہی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اور دوسرا آپ نے جو ساری چیزوں کا احاطہ کیا کہ وہاں پہ جتنی بھی ایک بیڈ گورننس کی آپ نے ساری مثالیں دی ہیں، تو کوئی گڈ گورننس کو کہ آپ کو وہاں پہ چانسز نظر آتے ہیں یا کہ وہاں پر کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر گڈ گورننس آئے گی؟ دیکھیں، جہاں تک افغان انلیگل امیگرینٹس کی آپ نے بات کی ہے، فگر میں آپ کو بہت جلد کل تک دے سکوں. کیونکہ نارملی یہ ہے کہ لوگ جا بھی رہے ہیں. انلیگل امیگرینٹس پناہ اس لیے لی کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ وائے پشاور ہی تقریباً سارے جو ہے نا وہ ان کو بھیجا جاتا ہے. افغان جو ہے ہمارے افغان ریفیوجی کا آفس ہے، میں اسے کل دوبارہ اس کی ڈیٹا لوگوں کیا پوچھیں. لیکن اس وقت اس میں ہماری صوبائی حکومت پشاور ان علاقوں میں صوبے میں سلو پروسیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہونے دیں. بیچ میں ہمارے CM صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم سپورٹ کریں گے وفاقی حکومت کو اس چیز میں، اور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے صوبے بوجھ ہوگا. آج ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہی لوگ جو ہے انہی کے ملک جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، چیزیں ہیں. لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ کریں. گڈ گورننس کی بات ہے کہ ان کو اپنے صوبے پہ